بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا مقاصد یہ سرو کرتی ہے، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے پرپزز اینڈ یوزز آف ٹیکنیکل رائٹنگ۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پرپزز کے حوالے سے۔ سب سے پہلا پرپز یا اس کا یوز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہوتی ہے۔ اس کا پرپز جو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو انفارم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو when the writer seeks to provide the explain information, the writing is called informative writing۔ جب آپ انفارم ظاہر کرتے ہیں تو اس رائٹنگ کو آپ انفارمیٹیو رائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ٹیکنیکل رائٹنگ انفارمیٹیو رائٹنگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے جو ہم سرخیاں پڑھیں گے اس لحاظ سے اس طرح سے انفارمیٹیو بھی ہے، اور جیسے جیسے آگے ایکسپلین کرتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں گے۔ اٹ از آلسو کالڈ ایکسپوزیٹری وہ ہوتی ہے جو چیزوں کو ایکسپوز کرے، چیزوں کو سامنے لائے، بیکاز اٹ ایکسپونڈز آن، کیونکہ یہ اظہار کرتی ہے یا ایکسپریس کرتی ہے آئیڈیاز اینڈ فیکٹس، ٹھیک ہے نا۔ ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کو انفارمیٹیو رائٹنگ بھی کہتے ہیں، اور اس کا پرپز انفارم کرنا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ اپنے اندر آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتی ہے، لیکن وہ ہوتے کمپنی کے حوالے سے ہیں، بزنس کے حوالے، جس سے شعبے کی وہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ دا فوکس آف انفارمیٹیو رائٹنگ از دا سبجیکٹ اور دا میٹر انڈر ڈسکشن۔ ظاہر ہے جی اس میں جو انفارمیٹیو رائٹنگ جو ہے، جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے، اس میں جو بھی چیز موضوع بحث ہے، ٹھیک ہے نا، وہی اس کا پرپز ہے، اسی پر ہم جو ہے نا بولیں گے، اور وہی وہ ہمارا سبجیکٹ میٹر ہوگا۔ تو انفارمیٹیو رائٹنگ کے حوالے سے انفارمیٹیو رائٹنگ از فاؤنڈ ان اکاؤنٹس آف فیکٹس۔ اس میں فیکٹس بتائے جاتے ہیں، سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے وہ سامنے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل رائٹنگ جو ہے یہ ساری فیکٹ بیسڈ ہوتی ہے، تو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں اس میں، ٹیکنیکل اور بزنس رپورٹس وغیرہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انفارمیٹیو رائٹنگ پریزنٹس انفارمیشن ناٹ اوپینینز۔ اس میں انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، انفارمیشن کس کس طرح سے کی جاتی ہیں، نہ کہ میری رائے میں یہ ایسے کر لینا چاہیے، کیونکہ رائے کا نہیں، وہ کریٹیو رائٹنگ میں آپ رائے کرتے ہیں، اس میں نہیں۔ یہ انفارمیٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے سمپلی وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا منسلک رہتی ہے جو کہ فیکٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ اوپینینز، آپ لوگوں کی رائے۔ اٹس پرپز از ٹو ایجوکیٹ۔ اس کا مقصد ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، یعنی کہ کوئی چیز بتانا اپنے ریڈر کو، ناٹ ٹو پرسویڈ، بلکہ پرسویڈ کرنا نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم جو ہے نا ٹیکنیکل رائٹنگ میں اس کو ایز این انفارمیٹیو رائٹنگ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس میں انفارمیشن پہنچانا زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ پرسویٹ کرنا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب ہم جو ہے نا ٹیکنیکل رائٹنگ کو انفارمیٹیو رائٹنگ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا کام ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، انفارم کرنا، پرسویٹ کرنا نہیں ہوتا اس جگہ پر۔ اٹ از دیئر فور ریٹن ود میکسیمم آبجیکٹیوٹی، اس لیے اسے پوری مقصدیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بے مقصدیت، جب بھی انفارمیٹیو رائٹنگ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جی پرپز فل ہونے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ہم، ٹو پرسویٹ۔ اب یہ جو ٹیکنیکل رائٹنگ جو ہے پرسویٹ بھی کرتی ہے، پرسویسو بھی ہوتی ہے سم ٹائم، یہ کیونکہ پرسویسو یہ انفارمیٹیو رائٹنگ بھی ہے، اور اگر انفارمیٹیو رائٹنگ ہے تو صرف انفارمیشن کا وے عرض پرسویٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس میں پرسویسو سٹائل بھی آپ کو لانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ پرسویسو رائٹنگ ایمز ایٹ کنونسنگ دا ریڈرز اباؤٹ اے میٹر دیٹ از ڈیبیٹیبل۔ کہتے ہیں کہ پرسویسو اس لیے ہوتی ہے، یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں جو ڈیبیٹیبل ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، تب آپ جو ہے ٹیکنیکل رائٹنگ کو میں پرسویسو رائٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز انڈرسٹینڈ
کروانی ہو تو پھر آپ اوپینین دے کے انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. اٹ ایکسپریسز اوپینین رادر دین فیکٹس, تو پھر وہاں پر آپ اوپینینس کو یوز کر سکتے ہیں. The writing is also called argumentative as it supports and argues for a certain viewpoint or position. ٹھیک ہے جی. پرسویسو رائٹنگ تب یہ ہوگی جب جو ہے ہم کسی بھی ویو پوائنٹ کے لیے, کسی بھی ٹاپک کے لیے جو ہے نا ہم کنونس کر رہے ہوں, سپورٹ کر رہے ہوں, اس کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں, آرگیومنٹیٹیو سٹائل ہو ہمارا بحث کرنے والا, تو پھر ہماری یہ جو رائٹنگ ہے یہ جو ہے پرسویسو جو ہے نا اپروچ کے ساتھ ہوتی ہے. دا میٹر ایٹ ہینڈ جرنلی ہیز 2 or more sides to it. دا رائٹر سیکس ٹو انفلوئنس, اس میں رائٹر جو ہے وہ اپنے انفلوئنس کرنا چاہتا ہے پرسویسو رائٹنگ میں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کنونس کیونکہ کرنا ہوتا ہے ریڈر کو, ٹھیک ہے نا, اس لیے جو بھی انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے اس لیے اسے اپنا سٹائل جو ہے پرسویسو رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فردر مزید ہم چلتے ہیں. ٹو انسٹرکٹ, اور یہ جو انسٹرکٹیو رائٹنگ بھی اس میں ہم یوز کرتے ہیں. انسٹرکٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ انسٹرکشنل رائٹنگ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو چیز کسی کو بتانی ہے وہ فیکٹس اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اور انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے مینیج کی ہدایات دیتے ہیں. یعنی کہ اٹ شوز دا فیکٹس بتاتی ہے یوزلی ان ڈسینڈنگ آرڈر فرام دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو دا لیسٹ امپورٹنٹ. یہ کہ ہم فیکٹس اس طرح سے لکھتے ہیں, سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹ پہلے لکھتے ہیں, اس کے بعد اس سے کم امپورٹنٹ پھر اسی طرح سے نیچے موو کرتے جاتے ہیں. دا پرپز از ٹو ٹیچ اینڈ اکوپ دا ریڈر ٹو سم تھنگ. یہ بھی جو کیونکہ انسٹرکشنز دینا ہے تو یہ بھی ٹیچ کرنے کے بارے میں ہے, فالوئنگ, تاکہ وہ جو انسٹرکشنز ہیں کسی بھی گائیڈ میں وہ اس کو فالو کر سکے. تو یہ انسٹرکشنل رائٹنگ جو ہے وہ انسٹرکشنز کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ٹیکنیکل رائٹنگ میں فار ریفرنس یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز آسانی سے نکالی جا سکے, اس میں ٹیبل آف کنٹینٹس وغیرہ بنانا, ریفرنس کے لیے چیزیں یوز کی جا سکیں کوئی بھی. ریفرنس رائٹنگ از ڈن ٹو ایکسپلین سم تھنگ, اٹ از گائیڈ دیٹ از اسٹرکچرڈ اینڈ ایزی ٹو فالو. ٹھیک ہے جی. یہ ایسی گائیڈ ہوتی ہے جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, آسانی سے فالو کی جا سکتی ہے. اٹ الاؤز دا ریڈرس ٹو فائنڈ وٹ ایور اٹ از دے آر لوکنگ فار. تو یہ جی ریڈر کو بتاتی ہے انسٹرکٹیو رائٹنگ جو ہے نا, اور ریفرنس جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ جو چیز چاہیے اسے وہ اسے وہاں پر ملے گی. یعنی آپ گلاسری اس میں انڈیکس بناتے ہیں, گلاسری بناتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح سے پوزیشنڈ ہے, کس جگہ پہ ہے. دیز آئٹمز آر ریٹن ٹو ہیلپ دا ریڈر ان فائنڈنگ دا آئٹم تھرو آؤٹ دا ورک. تو یہ گلاسری وغیرہ یہ جو اس طرح کی آپ نے اسٹرکچرل فریم ورک جو ہے ریفرنس کے لیے جو دیا ہوتا ہے, اس سے جو بھی وہ کام ہے جب تک مکمل نہیں ہوتا, وہ جو ڈاکومنٹ ہے جب تک مکمل نہیں ہوتا, تو یہ جو چیز ہے گلاسری ہو گیا, انڈیکس ہو گیا, یہ ریفرنس کے لیے ہوتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کام کرنے والے کو یا پھر جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کو. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا جی آپ کے ٹیکنیکل رائٹنگ کے پرپزز, اور ہم نے اس میں ڈفرینٹ جو سٹائل یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت فردر جاری رہے گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.